جب مومن بندے کی موت آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب مومن بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں جہاں تک اس بندے کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس بندے کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، چل اللہ کی طرف، اللہ تیری مغفرت اور تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں۔ اس بندے کی روح بہت ہی آسانی سے نکل آتی ہے، جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے۔ اس روح کو ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ فوراً ہی دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور اس بندے کی روح کو جنتی لباس پہنا کر اور جنت کی خوشبو لگا کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اور آسمان پر جن فرشتوں کے پاس سے گزر ہوتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں، واہ، یہ کون پاکیزہ روح ہے۔ وہ فرشتے اس بندے کی روح کو اچھے سے اچھا نام لیتے ہیں، جیسے دنیا میں وہ بلایا جاتا تھا کہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ وہاں کے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر ان کا استقبال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک چھوڑنے آتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس بندے کی روح کو 7ویں آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نام کتاب العین میں لکھ دو اور اسے پیار سے زمین پہ لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اس کو اسی میں لوٹا دوں گا اور اسی میں سے ان کو دوبارہ نکالوں گا، اور اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال جواب چالو ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ بندہ کہتا ہے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ دنیا میں تو نے کون سا عمل کیا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے کہ اس بندے نے سچ کہا، اس بندے کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کی طرف جنت کے دروازے کھول دو، جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہے اور اس کی قبر پھیلا دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت اور پاکیزہ چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے پاک روح، خوشی کی بات سن لے کہ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ بندہ کہتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ جنتی بندہ کہتا ہے، اے رب، قیامت جلدی قائم فرما، اے رب، قیامت جلدی قائم فرما، تاکہ میں جنت میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس طریقے سے بنی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مسالہ تیز خوشبودار مسک کا ہے، اس کی کنکڑیاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمت میں رہے گا اور کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، اور وہ شخص ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی،
اور نہ ہی جنتیوں کے کپڑے پھٹیں گے اور نہ ہی گندے ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی کبھی فنا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا، اور جو لوگ دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے ان کے چہرے بہت زیادہ روشن ہوں گے، ستاروں کی طرح منور ہوں گے۔ سب جنتیوں کی دل ایک ہی دل پر ہوں گے، نہ آپس میں اختلاف ہوگا، نہ بغض کینہ ہوگا، سب ایک دوسرے کو چاہیں گے۔ یہ لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ کبھی بیمار ہوں گے اور نہ ہی تھوک آئے گا۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ جنت میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، جو چاہو گے وہ آپ کو ملے گا۔ دودھ شہد کی نہریں ہوں گی۔ آپ کو کسی چیز کو کھانے کی تمنا ہوگی، وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ جو بھی آپ کے دماغ میں آئے گا آپ کی خواہش ہوگی آپ کو مل جائے گی۔ لیکن انہی بندوں کو جو دنیا میں نمازیں پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا، استاد کی عزت کرتا ہوگا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوگا، بیوہ عورت کی مدد کرتا ہوگا، غریب لاچار محتاج کی مدد کرتا ہوگا، لین دین میں صاف ہوگا، جوا نہیں کھیلے گا، بدکاری نہیں کرے گا، شرک نہیں کرتا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، ناحق قتل نہیں کیا ہوگا، جانوروں سے پیار کرتا ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوگا، اپنے بچوں کی شادی نبی کی سنت سے کرتا ہوگا، بڑوں کا اہتمام کرتا ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وقت کی قدر کرنے والا، دوسروں کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھنے والا، غلاموں کو اس کی اوقات کے برابر کام دینے والا، پیاسوں کو پانی پلانے والا، لوگوں کے سکھ دکھ میں شامل ہونے والا، اسلام کی دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا، فرائض ادا کرنے والا، نبی کے نقش قدم پر چلنے والا، جو دل کا صاف، حسد کینہ بغض سے صاف ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہوں گی آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ اللہ پاک بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے، چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ میرے اللہ پاک کی مرضی۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو لازمی دبا دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔